حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ احسن الفتاوی میں کیا لکھتے ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں، بہت دھیان سے سنیں۔ اس میں لکھا ہے قاری اور سامع کو کچھ لینا دینا حرام اور ایسے قاری کے پیچھے تراویح ناجائز ہے۔ سوال، رمضان میں ختم قرآن پر قاری اور سامع اگر کچھ معاوضہ طے نہ کریں، ویسے ہی اہل مسجد ان کی کچھ خدمت کر دیں یا کپڑوں کا جوڑا بنا دیں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا گیا ہے خدمت کے نام سے نقد یا کپڑے وغیرہ دینا بھی معاوضہ ہی ہے۔ جی، اس میں فرما دیا گیا کہ خدمت کے نام سے اگر آپ ان کو روپیے وغیرہ دیتے ہیں یا کپڑے وغیرہ دیتے ہیں تو یہ بھی معاوضہ ہی ہے اور اجرت طے کرنے کے بنسبت زیادہ قبیح ہے، اس لیے کہ اس میں دو گناہ ہیں، ایک قرآن کریم سنانے پر اجرت کا گناہ اور دوسرا جہالت اجرت کا گناہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاری اور سامع بھی للہ کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور ہم بھی للہ ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں، معاوضہ مقصود نہیں۔ ایسے حیلہ بازوں کی نیت معلوم کرنے کے لیے حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان رکھا ہے کہ اگر قاری اور سامع کو کچھ بھی نہ ملے تو آئندہ بھی اس مسجد میں خدمت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں یا نہیں، اور اہل مسجد کا امتحان یہ ہے کہ اگر یہ قاری اور سامع ان کی مسجد میں نہ آئیں تو بھی یہ لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں۔ اب دور حاضر کے لوگوں کی اس کسوٹی پر لائیے، قاری اور سامع کو اگر کسی مسجد سے کچھ نہ ملا تو آئندہ اس مسجد کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے، اور اہل مسجد کا یہ حال ہے کہ جس قاری یا سامع نے ان کی مسجد میں کام نہیں کیا وہ خواہ کتنا ہی محتاج ہو، ان کو اس کی ذبح حالی پر قطعاً کوئی رحم نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جانبین کی نیت معاوضہ کی ہے اور للہیت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سننے اور سنانے والے سب سخت گنہگار اور فاسق ہیں، اور ایسے قاری کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ فرائض میں فاسق کی امامت کا یہ حکم ہے کہ اگر صالح امام میسر نہ ہو یا فاسق امام کو ہٹانے کی قدرت نہ ہو تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لی جائے، ترک جماعت جائز نہیں۔ مگر تراویح کا حکم یہ ہے کہ کسی حال میں بھی فاسق کی اقتداء میں جائز نہیں ہے۔ اگر صالح حافظ نہ ملے تو چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ لی جائے۔ اگر محلے کی مسجد میں ایسا حافظ تراویح پڑھائے تو فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر کے تراویح الگ مکان میں پڑھے۔ بالفرض کسی قاری کا مقصود معاوضہ نہ ہو تو بھی لین دین کے عرف کی وجہ سے اس کی توقع ہوگی اور کچھ نہ ملنے پر افسوس ہوگا، یہ اشراف نفس ہے جو کہ حرام ہے۔ اگر کسی قاری کو اشراف نفس سے بھی پاک تصور کر لیا جائے تو بھی اس لین دین میں عام مروج فعل حرام سے مشابہت اور اس کی تائید ہوتی ہے، علاوہ ازیں دینی غیرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے بہر کیف اس سے کلی اجتناب واجب ہے، اس سے پوری طرح سے بچنا ضروری ہے۔